بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، قرض کا مسئلہ خود ایک ایسا بھی ہے کہ آپ نے خمس کی تاریخ آنے سے پہلے پہلے کسی کو قرضہ دیا تو یہیں خود قرضہ آپ کی ملکیت سے نکلا نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ قرضہ بالکل ایسا حکم رکھتا ہے جیسے بینک میں پیسے آپ نے جمع کر دیے ہیں، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، بینک میں ہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ جناب چونکہ آپ کے پاس نہیں ہے لہذا آپ پر خمس واجب نہیں ہے۔ یا بینک میں بھی مختلف قسم کے ہیں، کبھی یہ ہے کہ آپ جب چاہے نکال لیں، کبھی نہیں یہ کہ آپ نے باقاعدہ 1 سال 2 سال کے لیے فکس کر دیے ہیں، تو بھی آپ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئے ہیں پیسے، اور نتیجتاً آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ پر خمس واجب ہے۔ یہی حکم کبھی کبھی قرضے کا بھی ہے، یہ کہ آپ نے خمس کی تاریخ سے پہلے کسی کو ادھار قرضہ دے دیا ہے تو بھی یہ پیسے آپ کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئے ہیں، آپ کی ملکیت میں ہیں، آپ پر ان پیسوں کا خمس نکالنا واجب ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان قرض دے دیا ہے لیکن وہ ایسی صورت میں ہے کہ جب ابھی ملنے کا اس کا کوئی بھی چانس اور امکان نہیں ہے۔ ہر حال میں یہاں پہ فقہا دو صورتحال سامنے مومن کے رکھتے ہیں۔ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ آپ بالکل اس قرضے کو بینک کی طرح فرض کریں کہ جیسے آپ نے بینک میں فکس کر دیے ہیں، وہ ابھی نہیں 6 مہینے کے بعد ملیں گے یا سال بھر کے بعد۔ آپ کی خمس کی تاریخ آ گئی ہے، پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پیسہ بینک میں ہے یا اس مومن پہ ہے جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے، تو آپ یہیں پر حساب لگا کر کے اس پیسے کا اور خمس ادا کر دیں۔ نتیجتاً وہ پیسہ کسی دوسرے مومن کے ہاتھ میں ہے تو بھی خمس نکل چکا ہے، اس کا مخمس ہو گیا ہے، اور بینک کو بیلنس میں ہے تو بھی اس کا خمس ادا ہو گیا ہے اور وہ پیسہ مخمس ہے۔ یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں اور قرضہ چونکہ بہرحال آپ کے ہاتھ سے پیسہ جا چکا ہے اور کب ملے کچھ نہیں پتہ ہے، تو بھی تاریخ آتے ہی اس پیسے پر خمس واجب ہو گیا ہے۔ لہذا جب بھی پیسہ آپ کو یہ ملے گا تو اس کو خرچ کرنے سے پہلے اس میں سے خمس ادا کرنا ہے، چاہے وہ خمس کی تاریخ نکلنے کے بعد ادا ہو، ملے آپ کو یا جب کبھی بھی ملے، جب بھی ملے گا، چونکہ اس پر وہ خمس کے جو یعنی آثار تھے وہ مرتب ہو چکے ہیں، آپ کا ملکیت تھی، آپ کا پیسہ تھا، آپ کے پاس تھا، اور اب یہ آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ پیسہ تاریخ خمس پر کہیں بھی تھا، موجود تھا اور وہ آپ کی ملکیت میں تھا، تو اس پر خمس واجب ہو چکا ہے۔ لیکن ہاں آپ کے پاس ابھی نہیں ہے اور ابھی آپ نہیں دے سکتے، تو جب بھی یہ پیسہ آپ کو ملے اس کو خمس ادا کرنے کے بعد استعمال کریں گے تاکہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بہرحال حلال اور شرعی ہوں۔ لہذا خمس ادا کرنے کے بعد آپ کو ان پیسوں کو استعمال کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ اب یہ چونکہ یہ اگلے سال کی جدید آمدنی نہیں ہے، یہ پچھلے سال کا پیسہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے، جدید آمدنی ہے جس کو اخراجات میں شامل کرنے کے بعد جب بچے گا تب خمس دیں گے، لیکن یہ جدید نہیں ہے، یہ وہی پہلا پیسہ ہے جو آپ کے پاس تھا، لیکن ہاں فرضی طور سے یا بہرحال جیسے بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا تھا، لیکن اس پر خمس واجب ہو چکا تھا۔ لہذا جب بھی آپ کو ملے آپ اس کا پہلے خمس ادا کریں، اس کے بعد اس کو خرچ کریں۔